جی ناظرین السلام علیکم. آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جی اپنے یوٹیوب چینل ورلڈ وائس نیوز اور فیس بک پیج کے ساتھ. آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں اور اس پر کمنٹس بھی دیں، فیڈ بیک بھی دیں، تاکہ آپ کے پاس جو ہے ہماری خبریں جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہیں. اور بیل آئیکن کا بٹن جو ہے وہ ضرور دبائیں تاکہ جو بھی جو ہے وہ ویڈیو تیار ہو تو وہ اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اور خبروں سے آگاہی جو ہے وہ آپ کو مل سکے. تو آئیے ہم خبروں کی طرف چلتے ہیں. تو آج سپریم کورٹ کے حوالے سے جو ہے وہ کافی تازہ جو ہے وہ خبریں ہیں جو آپ کے لیے جو ہے وہ لے کے آئے ہیں. تو آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جو ہے وہ پیشی تھی 15 مقدمات میں اسلام آباد میں اور مختلف عدالتوں میں کوئی کیس جو ان پر جو ہے وہ دائر ہیں. تو نیب نے بھی انہیں بلایا ہوا تھا، میاں بیوی دونوں کو، یعنی بشریٰ عمران اور عمران خان. تو اس سلسلہ میں پہلے جو ہے وہ آپ ذکر کرتے ہیں کہ ایک جو درخواست تھی، ایک وکیل صاحب جو تھے وہ قتل ہو گئے تھے، وکیل عبدالرشید شاہ صاحب شرر صاحب بلوچستان ہائی کورٹ کے وکیل تھے. تو ان کے بیٹوں کی طرف سے جو ہے وہ بھی آئے ہوئے تھے ادھر. تو سپریم کورٹ جو ہے وہ بلوچستان کے وکیل کے قتل کے بارے میں جو ہے ایک بینچ جو ہے وہ سماعت کر رہا تھا، جس بینچ میں شامل تھے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس عائشہ ملک صاحب. تو وکیل جو عمران خان صاحب کے تھے وہ لطیف کھوسہ صاحب تھے. جو لطیف کھوسہ صاحب جو ہے وہ ان کی آج کل وکالت کر رہے ہیں، اور صاحب جو ہیں وہ اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ ہیں ان کے وکیل تو نہیں ہیں، لیکن لطیف کھوسہ صاحب ان کے بھی وکیل ہیں، تاکہ کورٹ مارشل کی جو ہے سیکرٹ آفیشل ایکٹ جو ہے اس کے بارے میں جو سماعت ہو رہی ہے 9 مئی کے حوالے سے، وہ عدالتیں اس سول کو سن سکتی ہیں یا ملٹی کورٹ بن سکتی ہیں اس حوالے سے. تو آج جو مقدمہ جو تھا وہ یہ تھا کہ اس کے جو ہے اس کا تحفظ، اس کا دفاع جو ہے وہ عمران خان صاحب کا کر رہے تھے، اور ان کی کوشش تھی کہ ان کو شک تھا کہ آج حکومت پاکستان جو ہے وہ ان کو گرفتار کر لے گی، کسی نہ کسی کیس میں بھی جو ہے ان کو گرفتار جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں انہوں نے بھرپور جو ہے بحث کی، حتی الوسع کوشش کی کہ عدالت کا موڈ جو ہے وہ دیکھ کر انہیں بنایا جائے اور ان کو دلائل دیے جائیں تاکہ ان کا ذہن بن سکے کہ وہ اسٹے آرڈر دیں کہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ کسی نہ کسی ایٹ اینی کاسٹ گرفتاری جو ہے وہ نہ ہو سکے. لیکن جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اس پر جو ہے وہ ایگری نہ ہوئی، اور انہوں نے بالکل جو ہے وہ انکار کر دیا کہ میں یہ آرڈر تو نہیں دے سکتی. البتہ دونوں پارٹیوں پر موقف جو ہے وہ سن کر ہی کسی نتیجے پر جو ہے پہنچا جا سکتا ہے. اس لیے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کوئی اسٹے آرڈر جو شروع سے ان کو سہولت کر رہے ہیں، تو اب سہولت کاری جو ہے وہ تقریباً اشارہ تو یہی ملا ہے کہ وہ بات جو ہے سمجھ آ گئی ہے کہ سہولت کاری، حالانکہ تھوک کے حساب سے جو ہے وہ ان کو ریلیف جو ہے وہ دیا جاتا رہا ہے عمران خان صاحب کو. بہرحال لطیف کھوسہ صاحب نے بہت ادھر کی جو ہے کر کے دلیل دے کے کہ میرا جو ہے موکل جو ہے وہ موجود نہیں تھا، تفتیش میں یہ جو کارروائی جو کی جا رہی ہے یہ بالکل بوگس ہے. یہ آخر ان کے جو وکالت جو وہ کر رہے تھے تو اپنے جو ہے وہ کلائنٹ کو بچانے کے لیے وہ کرتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے بہت دلیلیں دیں، لیکن عدالت جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوئی. انہوں نے عدالت نے جناب جو ہے نا بالکل جو ہے وہ انکار کر دیا اور غیر معینہ مدت کے لیے ان کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی. اور میڈیا کے حوالے سے اگر عائشہ ملک صاحبہ سے کوئی بات کی گئی تو انہوں نے کہا جی میڈیا چھوڑیں، وہ کچھ لکھتا ہے یا کچھ لکھتا ہے، اس کو آپ کو چھوڑ دیں. بہرحال انہوں نے حتی الوسع کوشش کی لطیف کھوسہ صاحب نے کہ عمران صاحب کی گرفتاری کو مؤخر کر دیا جائے اور آج نہ اسٹے دے دیا جائے
لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور پھر یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ چیف صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں ان کے پاس ان سے ملاقات کر لیں اور ان کو جو ہے اٹارنی جنرل آئے ہوئے تھے ادھر سے بلوچستان ہائی کورٹ سے جو اس اپیل کا کیس سن رہے تھے، جو اپیل دائر کی گئی تھی ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ سے فیصلہ جو ہے ادھر اپیل جو ہے وہ اپیل میں آیا ہوا تھا تاکہ اس کو ان کو عمران خان صاحب کو اس کا ریلیف مل سکے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان سے کہیں کہ ہو سکتا ہے وہ آرڈر دے دیں تو آج ہی سماعت جو ہے وہ ہو جائے اور ان سے آپ بات کر لیں۔ تو وہ ڈیپو صاحب نے کہا پہلے بھی ہم ادھر ملے ہیں لیکن لوگ میڈیا نے بڑی خبریں بنا لی تو اس لیے جو ہے نہیں۔ انہوں نے کہا جی ان کو ساتھ لے جائیں ان کے وکیل کو تاکہ یہ تاثر ہی ختم ہو کہ آپ اس لیے جو ہے وہ مل رہے ہیں۔ لہذا اس کے بعد جو ہے ایک اور خبر ہے، آج ہی ایک بریکنگ نیوز آپ کے لیے سپریم کورٹ سے یہ ہے کہ ایک درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی ہے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف، جنرل باجوہ کے خلاف، جنرل فیاض حمید کے خلاف جو ہے وہ ضابطۂ فوجداری کے تحت جو ہے وہ کارروائی کرنے کے لیے جو ہے ایک درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی ہے کہ یہ وکیل ہیں سپریم کورٹ کے کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم صاحب ایڈوکیٹ ہیں، وہ ملٹری کے جو ہے تمغہ امتیاز ہیں، ان کی طرف سے جو ہے وہ یہ دائر کی گئی ہے جو ان تینوں میں کے خلاف، ایک تو دو جرنیل، ایک آرمی یعنی ایک جنرل اور ایک آرمی چیف اور تیسرے وزیر اعظم پاکستان، وہ اس حوالے سے دی ہے کہ پہلے جتنی بھی درخواستیں جو ہیں ان کی آفیشیل ایکٹ جو ہے وہ اس کے خلاف یعنی کورٹ مارشل کے خلاف، کورٹ مارشل کے حق میں درخواستیں یا اس کے خلاف جو ہے وہ آئی ہیں وہ فوری طور پر جو ہے وہ ٹیک اپ کر لی جاتی ہیں۔ تو یہ درخواست جو ہے وہ اسی حوالے سے ایک اہم درخواست ہے کہ اب درخواست جو ہے وہ انہوں نے دائر کی ہے اور ان میں کافی سوالات جو ہے اٹھائے ہیں اور کم از کم 10 لوگوں کو جو ہے وہ پارٹی بنایا گیا ہے۔ اس میں فریق بنایا گیا ہے، فریق عمران خان صاحب کو بنایا گیا ہے، جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید، جیک برانچ جی ایچ کیو، رجسٹرار کراچی ہائی کورٹ، رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ، رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ، رجسٹرار بلوچستان ہائی کورٹ، رجسٹرار کے پی کے ہائی کورٹ وغیرہ، یعنی 10 لوگوں کو جو ہے 10 جزیات کو جو ہے اس میں پارٹی بنایا گیا۔ اور اس میں درخواست میں جو مندرجات ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے سوالات جو ہیں وہ اٹھائے ہیں کہ عمران خان کے دور میں اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ غیر قانونی ہے اور قانون کے مطابق نہیں ہے کہ یہ کورٹ مارشل جو ہے وہ سیوین کا، لیکن اس میں ایک تفصیل جو ہے وہ دی گئی ہے ان 29 لوگوں کی کہ جن کو سزائیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں اور ان میں لیفٹیننٹ جنرل اور فوجی اہلکاران جو ہیں وہ شامل ہیں جن کو اسی قانون کے تحت سزائیں دی گئی ہیں اور جن کو قانون غیر قانونی طور پر ان کی حکومت اور عمران خان کے دستوں سے جو ہے وہ جو سارا سلسلہ چلتا رہا ہے، جو آج اس کی مخالفت جو ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو سوال اٹھائے گا انہوں نے کہا جی کہ عمران خان کے دور میں جو ہے جو کورٹ مارشل کا مقدمہ جو ہے وہ پرچہ بھی نہیں درج نہیں ہوتا، لیکن 29 لوگوں اٹھا لیے گئے اور ان کو پتہ نہیں سال ہر سال جو ہے وہ کدھر رکھا گیا۔ پھر ان کا ٹرائل ہوا اور جنرل باجوہ اس وقت جو آرمی چیف تھے، جنرل فیاض حمید تھے، انہوں نے ملی بھگت سے جو ہے ان کو سزائیں دیں اور اس کے بعد عمران خان کے دور میں فوجی کورٹ ٹرائل میں ان پر سول کورٹ میں کوئی پیش بھی نہیں کیا گیا، کسی مجسٹریٹ کے پاس جو ہے وہ کسی کو پیش نہیں کیا گیا۔ اب تو یہ جو ہیں لوگ سول پکڑے گئے ہیں ان کو پہلے پرچہ درج کیا جاتا ہے، قانونی ہچیں جو ہیں وہ پوری کی جاتی ہیں، پھر مجسٹریٹ کے سامنے چونکہ 24 گھنٹے میں کسی بندے کو جو ہے وہ پیش کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر جو ہے وہ عسکریت ادارے جو ہیں انہوں نے درخواست دی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، تو پھر جو ہے ان کو جو ہے وہ حوالے کیا گیا، عسکری حوالے کیا گیا۔ اب تو قانونی ہچیں جو ساری پوری کی گئی ہیں۔ اس دور میں پچھلے عمران خان دور میں تو کسی کو پیش بھی نہیں کیا جاتا، بندے اٹھا لیے جاتے تھے اور کسی کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا تھا۔ اور اب جو ہے جو فیصلہ ہوا ہے
کہ وکیل جو ہے وہ اپنی مرضی کا جو ہے وہ دیا جائے گا اور ایک ہفتے میں ملاقات کرائی جائے گی اور اس طرح کی اور چیزیں جو ہیں وہ ان کا ذکر ہے. تو 102 لوگ جو انہوں نے اٹھائے ہیں ان پر ایف آئی آر درج ہے، ان کو گرفتار کیا گیا اور عمران خان کے دور میں ان لوگوں کو جو پکڑے گئے تھے جو سزا بھگت رہے ہیں تو ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں تھے کہاں نہیں تھے. تو اب جو ہے یہ رول آف لا کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں. تو کیا اس دور میں انہوں نے ایسا کیا؟ اس کا مطلب ہے انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو اب جو ہے وہ اس کی کھپ جو ہے وہ ڈال رہے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے اب یعنی اس کے علاوہ جو ہے اور بھی مندرجات جو ہیں وہ دیے گئے ہیں اور جن اعلیٰ فوجی افسران کا ٹرائل ہوا تھا ان میں حسن عسکری کو جو ہے چانس دیا گیا تھا کہ وہ اپنے حق کا اپنے مرضی کا وکیل جو ہے وہ کر سکیں. اب تو ان سب کو جو ہے وہ یہ حق جو ہے وہ دے دیا گیا کہ اپنی مرضی کا وکیل جو ہے یہ کر سکتے ہیں. لہذا جن فوجی سولین کو سزا دی گئی ان میں سید عادل حسین شاہ ولد شوکت شاہ، محمد حسین ولد شاہ محمد احمد نواز ولد مہندی خان، محمد امتیاز خان ولد محمد اعجاز، حبیب قادر ولد اجمل ولد شریف حبیب، اور یہ سالوں تک لاپتہ رہے. اور وہی کیس ہے جس میں اطہر من اللہ من الشمس جو ہے اطہر من اللہ جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے کہا اور وہ کیس جو ہے وہ کیا ان کے دور میں کہ ان کو بازیاب کرایا جائے اور فوری ٹرائل جن کا چل رہا تھا لیکن وہ بازیاب نہیں کروائے گئے. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ فوجی جو ہے اہل کاران تھے اور جنرل تھے ان کو جو ہے لیفٹیننٹ جنرل فیض رسول جن کو 13 سال قید ہوئی، سیف اللہ خان بابر جو ہے ان کو 12 سال قید ہوئی، حسن عسکری جو ہے 5 سال قید ہوئی. اور ان کے دور میں ابصار عالم، متین اللہ جان، اسد طور، عامر میر اور شفقت سید شفقت جو ہیں وہ حامد میر اور یہ لوگ جو ہیں اور دوسرے کئی صحافی جو ہیں ان کو بغیر کسی بات کے جو ہے بغیر کسی قصور کے ان کو اٹھا لیا گیا اور ان کو جو ہے وہ ان پر گولیاں برسائیں گی. ان کو اندر جو ہے وہ جیل میں بند کیا گیا اور قید کیا گیا اور ان پر تشدد بھی کیا گیا اور ایک کالا قانون جو ہے وہ لایا گیا جو ہر کسی جو صحافیوں کی زبان کو روک سکے. اور بہت ظلم اور بہت ہی تشدد جو ہے صحافیوں پر جو ہے وہ کرنے کا انہوں نے قانون بنایا. تو اس کے علاوہ جو ہے استدعا جو ہے وہ ان کو عدالت سے یہ کی گئی ہے کہ اس کو جلدی جو ہے وہ ٹیک اپ کیا جائے. اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ چیف صاحب جو ہیں وہ اسے کتنی جلدی جو ہے ٹیک اپ کرتے ہیں اور اس کی سنوائی اس کی سماعت جو ہے وہ مقرر کی جاتی ہے کیونکہ یہ بھی اتنا ہی ضروری جن کے حقوق جو ہیں انسانی حقوق جو ہیں اتنے ہی ضروری ہیں جو سزا کاٹ رہے ہیں. کرنل رحیم صاحب جو ہیں انعام الرحیم صاحب کی درخواست ہے اس پر کتنا عمل ہوتا ہے اور کتنا انصاف جو ہے وہ ملتا جو ہے وہ دکھتا نظر آتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے ہی ایک اور خبر ہے وہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے چیف جسٹس صاحب کی تنخواہ جو ہے اس میں کمی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور چیف جسٹس و سپریم کورٹ کے دوسرے ججز جو ان کی تنخواہوں میں کمی کا آرڈیننس جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کی تنخواہ 15,27,000 سے کم کر کے 12,29,000 جو ہے وہ کر دی گئی ہے اور سپریم کورٹ کے جج صاحب جو ہیں ان کی تنخواہ جو 11,68,000 جو کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ اور برات اور دوسری چیزیں جو ہیں گاڑیاں موٹریں خانشاہ میں کوک وغیرہ ادھر ادھر نوکر چاکر آنا جانا پٹرول جو ہے وہ اس کے شامل ہے اور وہ علیحدہ ہے وہ. تو یہ جو ہے جو آرڈیننس جو جاری کر دیا گیا ہے اور آج ہی اس پر جو ہے وہ قائم مقام صدر پاکستان صادق سنجرانی صاحب نے دستخط کی ہے اور سیلری آف سپریم ججز سپریم کورٹ 2022 واپس لے لیا گیا. تو آج یہ دستخط جو ہے وہ کر دیے گئے. تو ناظرین یہ تھی سپریم کورٹ کے حوالے سے. اور ایک ہائی کورٹ ہے
اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے خبر تھی کہ جن پر عمران خان صاحب نے جو ہے وہ بدعتمادی کا اظہار کیا تھا چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب، انہوں نے فیصلہ سنایا. انہوں نے ایک فیصلہ ہے وہ تھا جبکہ نیچے جو ہے ٹرائل کورٹ میں بھی توشہ خانہ کا جو ہے وہ چل رہا تھا کیس، لیکن انہوں نے اس کو واپس کر دیا گیا ہے کہ وہ وہاں پر ٹرائل کورٹ پر جو اس میں کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ وہاں پر پوری کی جائیں تو پھر جو ہے وہ کیس قابل سماعت کر کے سنا جائے. تو انہوں نے یہ واپس کر دیا گیا ہے. میڈیا میں یہ رپورٹ ہو رہا تھا کہ یہ ختم کر دیا گیا ہے، وہ بالکل بات غلط ہے. البتہ اس کو واپس کر دیا گیا ہے، یہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے. تو اس کے بعد خبر ہے کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ ان کے یار غار اور وزیر اعلیٰ کے جو وہاں بہت سارے لوگ جو ہیں دھرنوں میں ادھر ادھر جو ہے وہ جلسے جلوسوں میں لے کر جو ہے وہ پہنچتے تھے آتے تھے، وہ اب جو ہے ان کا کافی جو کھچڑی پک رہی تھی عمران خان اور ان کے درمیان، اور افواہیں بھی چل رہی تھی کہ یہ کسی وقت بھی جو ہے وہ سلطانی گواہ جو ہے بن سکتے ہیں. تو سلطانی گواہ بننے کے بعد جو ہے ان کو شک گزرا، ان کو عمران خان صاحب شو کا نوٹس جو ہے وہ جاری کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پرویز خٹک نے کافی سمجھایا، لیکن وہ سمجھنے کے باوجود جو ہے وہ نہ سمجھے، اور انہوں نے سارا چکا چٹھا جو ہے وہ کھول کے رکھ دیا ود پروف ود سارا کچھ جو ہے. انہوں نے حساب کتاب ڈائریاں جو جہاں سے خرچے ہوئے جو سارا کچھ ہوا 9 مئی کے حوالے سے وہ جو ہے انہوں نے سارا کچھ جو ہے وہ حساب بے باک کر دیا کہ بالکل اس کا قصوروار ہی جو عمران خان ہے، یہ منصوبہ ساز یہ لوگ اس میں شامل تھے. اور مین جو ہے وہ کردار جو انہوں نے اور بھی بڑی باتیں جو ہیں وہ بتائیں جو وہ آگے چل کر جو ہے وہ اور لوگ بھی بہت سارے لوگ ہیں جو سلطانی گواہ بننے کے لیے تیار ہیں. لیکن صورتحال سوال یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب نے جھولے تو سارے اقتدار کے لیے، لیکن اب جو ہے یہ بھی ساتھ شامل تھے ان سارا کرنے میں. تو اب جو ہے سلطانی گواہ جو ہے وہ سزا سے وہ کیسے بچ سکتے ہیں، جبکہ گناہ تو اس وقت تک گناہ رہتا ہے جب تک اسے سزا نہیں مل سکتی. تو یہ بھی سلسلہ جو ہے وہ قابل غور ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دبئی میں جو سیاسی پنڈتوں مطلب نواز شریف اور زرداری صاحب جو دوسرے سیاستدان ایک میٹنگیں کر رہے تھے، وہاں پر دنیا کے سرمایہ کار جو ہے وہ آ رہے تھے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ ہو رہی تھی. تو اس میں ہمیں ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں چوتھی بار وزیر اعظم جو ہے وہ بننے کے لیے پر تول رہے ہیں، متوقع وزیر اعظم ہیں. اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے یہ چونکہ اسٹیک ہولڈر ہیں، کافی بڑی پارٹیوں کے سربراہ ہیں، انہوں نے اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کر جو ہے ایک 10 سال کا پلان جو ہے وہ مرتب کیا ہے، جس میں پاکستان کو آگے لے جانے کے جو ہے وہ وعدے کیے ہیں اور پوری دنیا سے معاہدات جو ہیں وہ مکمل کیے ہیں، جس سے امید کی جاتی ہے کہ سرمایہ کاری باہر والی فرمیں، باہر والے سرمایہ کار، باہر والے بزنس مین پاکستان میں اب فل سکیورٹی کے ساتھ جو ہے وہ $40 ارب کب یعنی ہم 2-3 ارب ڈالر کے لیے IMF کی محنتیں سماعتیں ناپ کی نکل آ رہے تھے، لیکن وہ ہمیں نہیں مل رہے تھے. تو اب $40 کے جو ہے حساب سے یعنی پاکستان میں سرمایہ کاری اور یہاں انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے. اور وہ سارا کا سارا کوشش جو ہے وہ نواز شریف صاحب کر رہے ہیں، اور اپنے ساتھ اپنی اسٹیبلشمنٹ اور زرداری صاحب جن کے آپس میں یہ جو ہے ان کا معاشی استحکام اور سیاسی استحکام کے بارے میں 10 سالہ معاہدہ جو ہے وہ سنا ہے طے ہو گیا ہے، جس میں یہ ہے کہ وزیر اعظم یا تو نواز شریف ہوں گے اور صدر زرداری صاحب ہوں گے، یا صدر نواز شریف صاحب ہوں گے اور وزیر اعظم زرداری صاحب ہوں گے. کچھ اس طرح کی جو ہے انہوں نے سمجھ آ رہی ہے. تو اب دیکھیں کہ یہ جو ہے یعنی مل کے چلنے کا ارادہ انہوں نے کر لیا ہے، کسی کی کوئی ٹانگ نہیں کھینچے گا. فوج سے کہا گیا کہ آپ نے ٹانگ نہیں کھینچنی. 10 سال جو ہے ایک جو ہے وہ ردم میں جو ہے پاکستان چلنا چاہیے. تو اس کے علاوہ جو ہے اب دیکھیں کہ ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ بھی کم ہو گیا ہے. ڈالر یعنی
IMF سے معاہدے کے بعد ڈالر نیچے آ گیا ہے، روپے کی قدر قیمت میں اضافہ ہو جائے گا، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈالر جب 260 سے 270 میں ہی اعتماد بحال رہے گا، اور جو لوگ جنہوں نے ڈالر چھپائے ہوئے تھے انہوں نے بیچنا شروع کر دیں ہیں تاکہ پاکستان میں ڈالر جو ہے آنا شروع ہو جائے۔ اس لیے جو ہے سنید کی جا سکتی ہے، خوشخبری ہے کہ ایسا ایسا دن جو ہیں وہ اچھے دنوں کی امید لے کر آئیں گے اور عوام کے لیے کچھ یہ لوگ سوچیں گے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے جناب، وہ یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں، جو آپ نے سنا ہے بحریہ ٹاؤن کے جو مالک ہیں، وہ عمران خان نیازی کے خلاف جو وعدہ معاف ہوا جو بن گئے ہیں، لیکن پھر صورتحال وہی ہے کہ اتنا بڑا جو ہے وہ بزنس جو ہے وہ بزنس مین ہے اور پراپرٹی ٹائکون ہے، تو یہ دیکھیں اس کا تو کام ہی پیسے دے کر، ہیرے دے کر، جواہرات دے کر جو ہے وہ اگلے کا ایمان خرید کر جو ہے وہ فائلوں کو پہیے لگا دینا۔ تو وہ 2-4 ارب روپے جو 5 ارب روپے 10 ارب روپے جو ہے وہ ان کو لگا کے اب جو ہے وہ سلطانی گواہ ہے، لیکن ان کو کون بچا رہا ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے۔ وہ 190 پاؤنڈ جو ہیں وہ وہاں پر منی لانڈرنگ کر کے جو ہے جو یہاں واپس آئے اور اس میں سے انہوں نے لیے، تو ان کو سزا جو ہے وہ کون دے گا؟ کم از کم جو ہے یہ آپ کو ہونا چاہیے کہ انصاف تو پھر ہوتا نظر آئے گا کہ اگر ان کو بھی سزا دی جائے گی، اگر ان کو سزا نہیں دی گئی تو پھر تو یہ فضول ہے۔ بہرحال کچھ طاقتیں ان کو جو ہے وہ بچا رہی ہیں اور اس کا بھی علم ہے، لیکن ہم ایکسپوز جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے، وقت آنے پر ان کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ختیجہ شاہ جی جو ہیں جی آپ کے علم میں ہے کہ وہ سابق آرمی چیف آصف جو آصم نواز صاحب کی جو ہے وہ نواسی ہیں، اور ایک اور ہمارے وزیر خزانہ رہے ہیں شاہ صاحب، ان کی بیٹی ہیں، اور خود جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے بزنس مین ہے، اور پوری دنیا میں بوتیک کے برانڈ جو ہیں وہ ان کے چل رہے ہیں۔ تو وہ 9 مئی کے حوالے سے بڑی کرتا دھرتا تھی اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے میں بڑی پیش تھی، ان کو پکڑا ہوا ہے، اور وہ ایک مثال ہے کہ انصاف جو ہے وہ ہونے کی امید ہے۔ تو بڑی سفارشیں، بڑے بڑے آرمی چیف کی سفارشیں جو دلوائی گئی ہیں، لیکن چیف آف آرمی اسٹاف سید آصم منیر نے سب کو جو ہے جواب دے دیا ہے۔ ان کی کل جو ہے وہ ضمانت ریمانڈ جو ہے وہ 14 دن کا عدالت میں اور دے دیا گیا، اور ان سے تفتیش ہوگی، اور انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پھر جو ہے 14 دن کا ریمانڈ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے ایک اور خبر ہے آپ کے لیے کہ ایک صحافی ہیں غریدہ فروخی، ان کا ایک سکینڈل بنا تھا کہ انہوں کی خفیہ شادی جو ہے موجودہ وزیر پاکستان شہباز شریف صاحب ہیں، ان کی ایک خفیہ وہ وائف ہیں اور ان سے شادی کی ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ ان نے کہا ہے کہ ان دنوں جو ہے وہ کتاب لکھی ہوئی تھی، یعنی حام خان نے کتاب جو ہے وہ لکھی تھی عمران خان کے متعلق، تو انہوں نے اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہے میرا ایک اسکینڈل جو ہے وہ ان کے ساتھ جوڑا گیا تھا، جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جس کی کوئی ایک سیٹ جو ہے وہ اس کی بالکل جو ہے وہ اس بات کی، ان روایتوں کی، ان کمزور ضعیف یہ چیزیں ہیں میرے لیے، اور مجھے کہتے ہیں کہ خوشی تم دیش سے ہو گئے رقیبہ آواز سگاں کم نہ کھلا رشتے کے دارا، رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہوتا ہے۔ بہرحال ان باتوں کا ان میں میری ذات سے کوئی تعلق نہیں، نہ میری کوئی شادی کی ہوئی ہے۔ بہرحال اس کتاب کے اثر کو ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے یہ وہ اسکینڈل جو ہے وہ مجھے بہت بدنام کیا گیا، اور سوشل میڈیا پر ان کی جو بریگیڈ تھی، سوشل میڈیا بریگیڈ، انہوں نے انتہائی بدنامی کا میری جو ہے وہ کی، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو سچا ہے اس کو نکال لیتا ہے، اور جو جھوٹا ہوتا ہے اس کو پکڑ لیتا ہے۔ بہرحال جو ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جو ہے IMF سے اور ورلڈ بینک کے ساتھ جو مل کر انصافی بھائی جو ہے تو پاکستانی، انہوں نے مل کر جو ہے وہ سازشیں کی ہیں۔ مطلب ایک ڈاکٹروں کا گروپ ہے، ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے مل کے، اور یعنی انہوں نے مل کے اور عمران خان صاحب سے مل کے
IMF کو خط لکھے ہیں کہ پاکستان پر جو ہے وہ پابندیاں لگائی جائیں، پاکستان پر جو ہے وہ ایسی ایسی بھی اقتصادی پابندیاں لگائی جائیں اور جہاں پر انسانی حقوق کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، بہرحال حکومت جو ہے وہ اب ان کے خلاف جو ہے ایک بڑی کارروائی کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ تو ایک اور خبر ہے، گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ خالد خورشید جو ہیں ان کو جعلی ڈگری کیس میں جو ہے چیف کورٹ گلگت بلتستان نے نااہل قرار جو ہے وہ دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کو نااہل قرار جو ہے وہ دے دیا ہے اور آج ہی یہ فیصلہ جو ہے وہ صادر ہوا ہے، لہٰذا وہ اب ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ جاتی رہی اور وہ پھر جو ہے وہ اس کی رپورٹیں ہوں گی اور پھر جو ہے وہ اسمبلی جو ہے وہ وجود میں آئے گی اور پھر جو ہے وہ ایک وزیر اعلیٰ نیا بن سکے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر ہے ناظرین آپ کے لیے کہ صوبہ پنجاب میں موٹر سائیکل پر جو ہے ہیلمٹ پہننا جو ہے لازمی قرار دے دیا گیا ہے اور ہیلمٹ جو ہے تو سیفٹی انسان کے لیے، بہرحال لوگ جو ہے وہ اسے نہیں پہنتے، لیکن اس کی خلاف ورزی اگر کوئی کرے گا تو اس کی قانونی کارروائی کی جائے گی۔ آج ہی پنجاب نے اس کا جو ہے پنجاب بھر کے اضلاع کے DPO صاحبان جو ہیں ان کو احکامات جو ہے وہ جاری کر دیے ہیں کہ اگر کوئی یہ جو ہے وہ ہیلمٹ جو ہے پہن کر موٹر سائیکل نہیں چلاتا تو اس کے خلاف فوری طور پر جو ہے وہ کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی ہے۔ لہذا یہ صورتحال ہے۔ آج گردش کرتی رہیں بہت ساری خبریں کہ عمران خان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے گا، تو اب دیکھتے ہیں کہ کون، کیا، کب، کیسے اور کدھر، کس جگہ جہاں پہ اللہ کو منظور ہوا ان کی گرفتاری جو ہے وہ کہتے ہیں کہ لازمی قرار دی گئی ہے، نہیں ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا حکمت عملی جو ہے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اپناتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ میں تیار ہوں، تو یہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی گرفتار، عید کے بعد جو ہے بڑی بڑی گرفتاریاں ہوں گی، حکومت پاکستان جو ہے وہ کہہ رہی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ گرفتار کرنے والی ہماری حکومت ان کو گرفتار کر سکتی ہے کہ نہیں۔ وہ گرفتار ہونے آپ جا سکتے ہیں، جیسے وہ تقریروں میں دعوے کرتے ہیں کہ میں تو تیار بیٹھا ہوں نہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ میچ جو ہے وہ کب پڑتا ہے، عدالتیں اس میں کیا کرتی ہیں اور تحریک انصاف کے کارکن جو ہے وہ کیا کرتے ہیں اور عسکری ادارے جو ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرتی ہے، کیونکہ یہ جن جو پالا گیا تھا اتنے سالوں سے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے پالا تھا، پرانی اسٹیبلشمنٹ نے، اب جو فرض تو ان کا ہی بنتا ہے کہ اس جن کو جو ہے بوتل میں بند کرنا اور اس سے جان چھڑانا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کون بند کرتا ہے اور یہ گھنٹی جو ہے وہ کون بنتا ہے۔ یہ ایک سوال چھوڑ کے آپ کے پاس جا رہا ہوں۔ آپ کمنٹس میں اگر کوئی کمنٹس دینا چاہیں تو آپ بتائیں کہ یہ چیزیں جو ہے کیا ہو رہی ہیں، تاکہ آپ سے ہمیں آگاہی ہو سکے اور ہم آپ کو آگاہی دے سکیں۔ اس کے ساتھ ہی میری ایک اور ریکویسٹ ہے آپ سے کہ ورلڈ وائز نیوز جو ہے یہ آواز خلق نکارہ خدا کی پالیسی ہے اس کی، اور یعنی اب خلق کی آواز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہی بن جاتی ہے۔ تو اس لیے اس پالیسی کے تحت یہ پلیٹ فارم ہر آواز کے لیے قابل خدمت ہے۔ کوئی بھی آواز یہاں جو ہے وہ دبائی نہیں جاتی، یہاں پر کسی سے روح رعایت نہیں ہوتی۔ اگر کسی کی کو اچھا کام ہے اس کو ہم سراہتے ہیں، اگر برا کام ہے تو اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ لہٰذا اس کو آپ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑیں اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن جو ہے وہ ضرور دبائیں تاکہ جو ہی یہ ویڈیو جو ہے وہ بنے تیار ہو آپ تک اس کا نوٹیفکیشن جا سکے۔ کمنٹس میں دیں، فیڈ بیک دیں۔ اللہ اللہ حافظ۔ بابر صدیق چھاپا کو دیجیے اجازت، بہت مہربانی، شکریہ۔